امیر کائنات کہتے میسم گھر چلے جاؤ. مولا بیٹھ گئے. مورخین نے لکھا ہے اس دوران گاہک کوئی نہیں آیا. اچھا. ایک سائل آ گیا, سوالی آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا علی کچھ مجھے بھی عطا کر دیجیے. اور میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, بعض دفعہ سننے میں آیا کہ حاتم طائی کے, میں نے پڑھا نہیں یہ سنا ہے کہ حاتم طائی کے گھر کے 8 دروازے تھے اور ایک دروازے سے اگر سائل آتا اور اسے عطا کرتے وہ پھر اگلے دروازے سے آ جاتا. یہ نہیں کہتے تھے کہ تو پہلے آیا پھر وہاں سے بھی کچھ دے دیتے. حتیٰ سب دروازوں سے وہ آتا تب بھی اسے ڈانٹتے نہیں تھے کہ پہلے دروازے سے یہ دیا, دوسرے سے, تیسرے سے نہیں. کیا کرتے تھے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے. یہ حاتم طائی کی سخاوت ہے. امیر کائنات کی سخاوت یہ تھی ایک ہی دفعہ اتنا عطا کر دیتے تھے فقیر کو غنی بنا دیتے. توجہ فرمائیں. کوئی گاہک نہیں آیا, ایک سوالی آیا یا علی عطا کر دیجیے. مولا نے فرمایا اٹھا لو. اب کچھ باتیں ملتی نہیں ہیں تاریخ میں لیکن گویڑ لگانے پڑتے ہیں. مانگنے والا سائل کوئی بھی ہو, عطا کرنے والا علی حیدر کلام. تو ذرا خود سوچئے وہاں کوئی رکاوٹ ہوگی بھی اتنا سا اٹھا لو اتنا سا اٹھا لو. نہیں, لگتا ہے جتنا اس کا دل آیا ہوگا اتنا ہی اس نے اٹھایا ہوگا. جب جناب میثم آئے اور دیکھا کھجوریں تو نہیں ہیں. اب عام بندہ ہوتا تو ہو سکتا کہہ سکتا تھا مولا یہی کھجوریں بکتی تھیں, گھر کا چولہا جلتا تھا, دینی ہی تھی تو تھوڑی سی دے دیتے, ساری اٹھا کے دے دی. نہیں, مورخین نے لکھا ہے میثم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, فقط اتنا کہا یا علی اگر عطا ہی کر رہے ہو تو کچھ اس فقیر کو بھی عطا کر. توجہ فرما رہے. یہاں ایک روایت عرض کر دوں, پتہ ہے ہماری جان و مال پہ ہم کو تصرف کا حق نہیں رکھتے جو اللہ کا نبی رکھتا ہے. اور اسی طرح امام جتنا ہمارے جان و مال پہ تصرف کا حق رکھتے ہم حق, اگرچہ وہ کھجوریں میثم کی تھی امام نے اٹھا کے دے دی. کہا مولا کچھ اس فقیر کو بھی عطا کیجیے. مورخین نے لکھا ہے امیر کائنات جو دینا چاہتے دے سکتے تھے. اس زمانے کی کرنسی تھی درہم و دینار, دینا چاہے تو دے سکتے تھے لیکن نہ درہم دیے نہ دینار دیے. اولو الامر تھے, اشارہ کرتے اینٹیں سونے کی بن جاتی, ایسا بھی نہیں کیا. جب کہا نا مولا اس فقیر کو بھی کچھ عطا کیجیے, علی مولا نے دست امامت سینہ میثم پہ رکھا. بی بی گئی تھی کنیز لینے, نہیں توجہ کی, گھر میں کام کرنا کیا ہے مشکل ہو رہا ہے, بابا میری مدد کے لیے کنیز دے دو. بیٹا میں تجھے اس سے بہتر نہ دے دوں. اور کنیز کی جگہ کیا ملا؟ تسبیح. توجہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چونکہ زیادہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اس لیے دنیاوی چیزوں کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں. نبی اور آل نبی بتا رہے دنیا کی چیزیں اتنی قیمتی نہیں ہیں, جو اللہ کا رسول عطا کرے وہ زیادہ قیمتی ہے. جی جو امام عطا کرے. امام نے اپنا ہاتھ میثم کے سینے پہ رکھا. میثم کہتے ہیں آئندہ کی خبریں میرے سینے میں منتقل ہونا شروع. اور پھر مورخین نے لکھا ہے جب جناب میثم بازار میں گئے اور آمنا سامنا ہو گیا جناب حبیب سے, پہلے بھی ملتے تھے, پہلے انداز کچھ اور ہوتا تھا, آج انداز کچھ اور تھا. کہا حبیب بھائی آج میں اسے دیکھ رہا ہوں
یہ مولا کائنات کے ہاتھ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ آج میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے نواسہ پیغمبر کی محبت میں میدان کربلا پہ قتل کریں گے، سرنو کے نیزے پہ بلند کریں گے۔ حبیب نے فوراً کہا میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں جسے وسیع پیغمبر کی محبت پہ سولی پہ لٹکائیں گے۔ بڑی جناب بیسم کے لیے تعجب تھا، مجھے تو یہ سب کچھ علی مولا نے عطا کیا، حبیب کو کہاں سے خبریں آ گئیں؟ تو یقیناً جہاں امیر کائنات میسم کو عطا کر رہے تھے وہاں امیر کائنات کا بیٹا حبیب کو عطا کر رہا تھا۔ اللہ